السلام علیکم، میں ہوں کرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ آج ہم مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بات کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے، جنگ بندی کا سٹیٹس جو ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے فیضان رضوی صاحب سے، اور اوورآل سچویشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ فیضان صاحب، اس وقت جو پوزیشن ہے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں جنگ بندی کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے؟ اچھا، مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم پہلے جنگ بندی پر بات کر لیتے ہیں، پھر جو وائٹ ہاؤس سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ اچھا، جنگ بندی کا سٹیٹس میں آپ کو بتا دوں کہ جو 3 لاشیں ہیں وہ ابھی تک نہیں ملی حماس کی جماعت کو۔ ان 3 لاشوں کی تلاش جاری ہے، جو اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ہیں۔ باقی 25 حماس کی جماعت نے اسرائیلی اتھارٹیز کے حوالے کر دی ہیں، لیکن 3 لاشوں کی تلاش جو ہے وہ تقریباً 4-5 دن ہو چکے ہیں کہ 3 لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ اور ادھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں اسرائیل کی جانب سے، میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک رپورٹ سامنے آئی کہ جب سے یہ جنگ بندی معاہدہ اس پر عمل درآمد سٹارٹ ہوا، 396 خلاف ورزیاں اس جنگ بندی معاہدے کی اسرائیل کی جانب سے کی گئیں۔ 280 شہادتیں، اب سے کچھ دیر قبل کا فگر ہے کہ 280 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں 10 اکتوبر جب سے یہ جنگ بندی ہو چکی ہے، جب سے یہ جنگ بندی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا سٹارٹ ہوئی۔ اور اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور 652 جو ہیں وہ زخمی بھی رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں کی ایک بہت امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ لبنان کے اندر اسرائیل نے 14 شہادتیں لبنان کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں، اور یہ فلسطینی ریفیوجی کیمپ تھا صدرن لبنان کے اندر جس کو اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا۔ 14 شہادتیں وہاں، یعنی کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن جو مسلمان ممالک ہیں، جو عرب اسلامک کنٹریز ہیں، جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ہی بات کر رہا تھا، جو سعودی کراؤن پرنس ہیں، جب وہ وائٹ ہاؤس آئے ہوئے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ ہولڈ کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جنگ بندی جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں بھی جانے لگی ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلاف ورزیوں کے باوجود جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں چلی جائے گی، جبکہ حماس جو ہے اس کی جماعت تو کہہ رہی ہے میں تو ہتھیار جو ہے وہ نہیں ڈالیں گے؟ اچھا، یہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں اتنی سامنے آ رہی ہیں، میں نے آپ کو ڈیٹا بتایا، لیکن اس کے باوجود یوں کہہ لیں کہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تمام کے تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل ادارے ہیں۔ اب انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل اداروں کو تو چھوڑ دیں، جو عرب اسلامک کنٹریز ہیں، جو اس جنگ بندی کی پارٹیاں ہیں، جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ جی جنگ بندی معاہدے کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی کچھ نہیں بول رہے۔ یہ جو خلاف ورزیاں اسرائیل کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں، بلکہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسرے مرحلے کو لے کر جو ڈرافٹ پیش کیا، تو اس کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر وہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ پاکستان کی جانب سے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا گیا، قرارداد وہ منظور کر لی، اور حماس اس کی مخالفت کی ہے۔ حماس نے اس کی مخالفت کی ہے، اور چائنا اور رشیا نے ابسٹین کیا، اور اس کے خلاف تو ووٹ نہیں دیا، کیونکہ امریکہ کی جانب سے وارننگ سامنے آ گئی تھی کہ اگر کسی نے ویٹو کیا دوسرے مرحلے کو، اس قرارداد کو، چائنا یا رشیا نے، تو پھر جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو یہی وجہ تھی کہ رشیا اور چائنا نے ویٹو بھی نہیں کیا، اس قرارداد کے خلاف ووٹ بھی نہیں دیا، اور یہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی۔ اور دوسرے مرحلے میں یہ جو 3 لاشیں ہیں، یہ ان کی تلاش کا عمل میں نے آپ کو بتایا کہ جاری ہے۔ جو ہی یہ 3 لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی گئیں، تو پھر یہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، جس کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر بھی منظور کر لیا گیا۔ اچھا، دوسرا مرحلہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرے مرحلے میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن پر اب مہر تصدیق ثبت کر دی ہے اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے بھی۔ ایک تو بورڈ آف پیس بنایا جائے گا۔ یہ بورڈ آف پیس کا جو چیئرمین ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس بورڈ آف پیس کا چیئرمین تو میں ہوں، لیکن پوری دنیا کے جو پاورفل لیڈرز ہیں وہ اس بورڈ کا حصہ ہوں گے۔ اور یہ بورڈ کرے گا کیا؟ یہ بورڈ جو ہے وہ عبوری سیٹ اپ، جو غزہ کے اندر 2 سال کے لیے یہ بورڈ بنایا گیا ہے، عبوری سیٹ اپ قائم کیا جائے گا۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے جو پرومیننٹ لیڈرز ہیں، پاورفل لیڈرز ہیں، انکلوڈنگ یور کنٹری، یہاں سے بھی ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے اس بورڈ کا۔ کوئی ممبر جو ہے وہ پاکستان سے بھی ہوگا، ترکیہ سے بھی ہوگا، سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو بھی کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ آؤ اور اس بورڈ کے اندر بیٹھ جاؤ۔ ایک تو بورڈ آف پیس بن جائے گا، اور دوسرا جو عرب اسلامک کنٹریز کی جو فورسز ہیں، جو پیس کیپرز ہیں، وہ غزہ کی پٹی کی سیکیورٹی کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیں گے۔
فیضان صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، دوسرے مرحلے میں جو ہے جو حماس کی جماعت ہے اس سے ہتھیار ڈالنے کی بات کی جائے گی، وہ تو اس قرارداد کو تسلیم ہی نہیں کر رہے اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہتھیار ڈال ہی نہیں رہے، تو یہ پروسیس دوسرا مرحلہ کیا ہوگا اور اس میں کیا کریں گے؟ کیا ان سے زبردستی ہتھیار ڈلوائے جائیں گے؟ اچھا، حماس کی جماعت کی جانب سے رد عمل یہ سامنے آیا کہ ہم جو ہے ایک تو یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے قبضے سے نکل کر حماس کی جماعت جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اور اس بورڈ آف پیس کے قبضے میں آ گئی، جو سرزمین فلسطین ہے تو وہ فلسطینیوں کو تو نہ ملی، کنٹرول فلسطینیوں کے ہاتھ میں نہیں آیا، سیکورٹی بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں نہیں آئی، بلکہ سیکورٹی جو ہے وہ عرب اسلامک کنٹریز کے جو پیس کیپرز ہیں وہ سیکورٹی سنبھالیں گے، اور یہ یہاں پر عبوری چیئرمین بن کر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سرزمین فلسطین کا عبوری چیئرمین بن کر بیٹھ جائے گا۔ تو حماس کی جماعت نے اس کو مسترد کیا کہ ہم نہ اس بورڈ آف پیس کو مانتے ہیں نہ اس عرب اسلامک فورس کو ہم مانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بورڈ آف پیس بنایا گیا اور یہ جو عرب اسلامک کنٹریز کی جو پیس کیپرز ہیں ان کی ڈیوٹیاں بھی بتا دی ہیں۔ وہ جو قرارداد امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تھی اس میں ڈیوٹی یہ بتائی گئی کہ جو عرب اسلامک کنٹریز کی فورسز ہیں یہ حماس سے ہتھیار لیں گی زبردستی، ان کی ٹنلز کو تباہ کیا جائے گا، غزہ کی پٹی کو بالکل جو کلیئرنس آپریشن ہے وہ ان کے ذمہ ہوگا۔ یہی کام تو اسرائیل کر رہا تھا، جو اب وہ اسلامی ممالک کریں گے، اسرائیل کر رہا تھا وہ اب مصر کرے گا، وہ اب آذربائیجان کرے گا، اور اگر حماس کی جماعت کی جانب سے رد عمل سامنے آئے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ یوں کہہ لیں کہ مصر، آذربائیجان جو ہیں اور انڈونیشیا، یہ تین نام تو کلیئر ہو چکے ہیں، باقی مزید کن کنٹریز کی فورسز ہوں گی وہ آنے والے دنوں میں مزید کنفرم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ جو اسلامک کنٹریز کی فورسز ہیں یہ حماس اگر انکار کرے گی حماس کی جماعت تو یہ حماس سے ہتھیار لینا، ان کی ٹنلز کو تباہ کرنا زبردستی مصر اور آذربائیجان کی اور انڈونیشیا کی فورسز کا کام ہوگا۔ اور حماس کی جماعت میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے کچھ دیر قبل یہ خبر سامنے آئی کہ خلیل الحیا جو حماس کے بہت سینئر آفیشل ہیں وہ اس وقت ترکیہ کے اندر موجود ہیں، اور وہاں پر سٹیو وٹکاف جو امریکہ کے نمائندے خصوصی ہیں ان سے ملاقات کروائی جا رہی ہے ترکیہ کی ثالثی میں، اور ترکیہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ حماس کی جماعت جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے اور یہ نوبت جو ہے وہ لڑائی کی طرف نہ جائے، ورنہ آذربائیجان آپ کو معلوم ہے کہ ترکیہ کا چھوٹا بھائی ہے، اور آذربائیجان جو ہے وہ بھی غزہ کی پٹی کے اندر خبروں کے مطابق آذربائیجان کے پیس کیپرز بھی تعینات ہوں گے، اور اگر حماس کی جماعت کی جانب سے انکار کیا گیا تو پھر ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان یہاں پر خلیل الحیا کو بٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی کی طرف نہ جائے یہ معاملہ، اس لیے ہتھیار ڈالو اور غزہ کی پٹی سے چلے جاؤ۔ تو یہ عرب اسلامک کنٹریز جو ہیں یہ پورا اسسٹ کر رہے ہیں امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی کہ جنگ بندی معاہدے کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ فیضان صاحب دوسرے مرحلے کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ کیا ہوگا، اس میں کیا پوزیشن ہوگی؟ اچھا، دوسرا مرحلہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا لمبا ہے، یہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ 2 سال پر محیط ہے، اور اس 2 سال کی یہ جو عبوری قسم کا ایک جعلی قسم کا سیٹ اپ ہے، یہ جو بورڈ آف پیس ہے اور یہ جو پیس کیپرز ہیں یہ 2 سال کے لیے غزہ کی پٹی کے اندر تعینات رہیں گے، اور یہاں پر معاملات کو ایک تو حماس کو ڈسارم کریں گے، ٹنلز کو تباہ کریں گے، کوئی بھی سیکورٹی خدشہ نہ رہے اسرائیل کے لیے، اس چیز کو میک شور کیا جائے گا۔ اس دوران ان 2 سالوں کے دوران یہ جو فلسطین کی پولیس ہے اس کو یہ ٹریننگ دیں گے کہ 2 سال کے بعد تم نے غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالنا ہے تو تمہیں ہم ٹریننگ دیں گے۔ اور یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ فلسطینین اتھارٹی کی حکومت یہاں پر 2 سال کے اندر قائم کرنے کی ان کی جانب سے پلاننگ کی جائے گی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہ آگے لے کر چلیں گے، یعنی کہ 2 سال کا ایک لمبا چوڑا یہ پروسیس ہے۔ اور 2 سال کے بعد یہ اینڈ پر انہوں نے لکھا ہوا اس جنگ بندی معاہدے کے کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا، اور سرزمین فلسطین جو ہے وہ فائنلی 2 سال کے بعد ہم یہ غزہ کی پٹی کو کلیئر کر کے ایک عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ بنا کر فلسطینین اتھارٹی کو اور فلسطین کی پولیس کو ٹریننگ دے کر پھر ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی جانب جو ہے کہ ان کے حوالے کریں گے فلسطینی اگر ایسے بری سیٹ اپ آتا ہے وہاں پہ۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2 سال کا لمبا چوڑا جو پلان ہے نا، اس کے دوران جو تیسرا مرحلہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ تیسرا مرحلہ کیا ہے، تیسرا مرحلہ ہے تو 2 اسٹیٹ سولوشن کا، لیکن ان 2 سال کے درمیان، بلکہ 2 سال میں بہت زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں، 2 مہینے بھی بہت ہیں، آپ بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گے مشرق وسطیٰ کے اندر۔ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کو لے کر یہ کینڈل لائٹ ڈنر کر رہے ہیں جو محمد بن سلمان ہیں، سعودی کراؤن پرنس، وائٹ ہاؤس کے اندر، اور جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں
اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے، تو یوں کہہ لیں کہ آلموسٹ یہ تمام کی تمام جو شرائط ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ تک کہہ دیا محمد بن سلمان کو کہ تم میرے بہت اہم نان نیٹو ایلائی سعودی عرب کو کہا گیا، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ان سعودی عربیہ کے لیے کہ ہمیں نان نیٹو ایلائی کہہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ یہاں کینڈل لائٹ ڈنرز چل رہے ہیں، F-35 طیارے دیے جا رہے ہیں سعودی عربیہ کو، اور جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کی خبریں بھی آنے والے چند گھنٹوں میں سامنے آ جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تو کنفرم کر دیا پریس کانفرنس کے دوران کہ ہاں ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اور یہ پہلی شرط تھی سعودی عربیہ کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی۔ اور گزشتہ روز تو سعودی شہزادے نے کیمرے کے اوپر بیٹھ کر صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ ہاں سعودی عربیہ ابراہیمی اکارڈ کا حصہ بننا چاہتا ہے، ہاں سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا چاہتا ہے، لیکن پہلے 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جانے دیں، اس کے بعد ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز بھی کر لیں گے۔ فیضان صاحب 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو شہزادہ سلمان جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ 2 سال تو گزر جائیں گے اگر اس سچویشن میں ہو جاتے ہیں، کیا اس سے پہلے بھی تسلیم کریں گے؟ نہیں، یہ اس سے پہلے ہو جائے گا۔ 2 سال کی نوبت بہت تیزی کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ 2 اسٹیٹ سولوشن یہ جعلی قسم کا یہ ان کا جو ہے وہ مطالبہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ جعلی قسم کی شرط ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جائے پھر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اور یہ جو جس طرح کا جنگ بندی معاہدہ ہے میں نے آپ کو بتایا اس پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی جنگ بندی معاہدہ، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کی کہ آپ نے امن قائم کر دیا مشرق وسطیٰ کے اندر، کدھر ہے امن؟ تو یہ جس طرح کا جنگ بندی معاہدہ جس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اسی طرح کے 2 اسٹیٹ سولوشن کو بھی یہ سیلیبریٹ کریں گے کہ جی ہو گیا 2 اسٹیٹ سولوشن۔ اب جیسے اس جنگ بندی معاہدے کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہو گیا جنگ بندی معاہدہ، بالکل عمل درآمد ہو رہا ہے اس جنگ بندی معاہدے پر، آپ کہہ کے دکھا دیں انہیں کہ کدھر ہو رہا ہے عمل درآمد۔ تو اسی طرح جیسا بھی 2 اسٹیٹ سولوشن ڈونلڈ ٹرمپ انہیں بنا کر دے دے گا تو یہ کہیں گے جی ہو گیا 2 اسٹیٹ سولوشن، اب میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر رہا ہوں۔ تو یہ عرب اسلامک کنٹریز جو ہیں ان کی بے حسی ہے کہ آپ یہ مناظر میں دکھا رہا ہوں ویورز کو کہ یہاں پر کینڈل لائٹ ڈنرز چل رہے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ بینڈ باجے چل رہے ہیں، یہاں پر سعودی کراؤن پرنس یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی نہیں پڑی ہوئی مسئلہ فلسطین کی، ان کو کوئی نہیں پڑی ہوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کی۔ اگر پڑی ہوئی ہوتی تو یہاں بیٹھ کر ایک مرتبہ سعودی کراؤن پرنس، آپ دیکھ لیں میڈیا سے ان کے 3-4 مرتبہ انٹریکشن ہوا، ایک جملہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ اسرائیل جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے جنگ بندی معاہدے کو۔ ایک مرتبہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل جنگ بندی معاہدے کو وائلیٹ کر رہا ہے، مجھے طیارے دے دو، مجھے اسلحہ دے دو، مجھے پروٹوکول دے دو، مجھے نان نیٹو ایلائی بنا دو، میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کروں گا۔ یہ حرکتیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیضان صاحب جیسے ملاقات کا احوال آپ نے دکھایا بھی ویورز کو اور آپ بتا بھی رہے ہیں، مزید کیا ڈسکشنز ہوئی، مزید یہ جو ابھی ملاقات ہوئی ہے بڑی اہم ترین یہ خطے کی ملاقات ہے، اور اس حوالے سے اور کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اچھا، یہ اسرائیل کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں جو قرارداد پیش ہوئی، یا سعودی کراؤن پرنس نے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر کہا کہ جی بس ساری شرائط تو منظور کر لیں، ایک 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جائے تو پھر جو ہے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر لوں گا۔ اسرائیل کا رد عمل سنیں، اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو پیس کیپرز غزہ کی پٹی کے اندر تعینات ہو رہے ہیں ان پر بھی ہمیں اعتراض ہے کہ یہ آ کر کوئی گند نہ ڈال دیں یہاں پر۔ نیتن یاہو کو کہا گیا اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے، اور پھر اپوزیشن لیڈرز نے یہ کہا کہ کیا 2 اسٹیٹ سولوشن کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس نقطے کو کلیئر کرو۔ نیتن یاہو کو کہا گیا اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے، تو نیتن یاہو نے کیمرے کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں، اور یہ نیتن یاہو نے بالکل درست بات کی ہے۔ اگر 20 نکات پر عمل درآمد ہو بھی جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ غزہ کی پٹی کے اندر یہ جو اسرائیلی فوجیں ہیں موجود رہیں گی، حماس سے ہتھیار لے لیے جائیں گے، ان کو غزہ کی پٹی سے نکال دیا جائے گا، فلسطینین اتھارٹی ایک پپٹ گورنمنٹ یہاں پر انسٹال کر دی جائے گی غزہ کی پٹی کے اندر، اور جو سیکیورٹی کا کنٹرول ہے وہ ویسٹ بینک کی طرح غزہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول بھی اسرائیل کے پاس ہوگا۔ تو یہ کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہے، یہ عرب کنٹریز کے لیے ہوگا 2 اسٹیٹ سولوشن، لیکن ایران کے لیے یہ کسی اینگل سے، یا حماس کے لیے کسی اینگل سے 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہے۔
اچھا ٹو اسٹیٹ سلیشن نہیں ہے تو اس پہ پاکستان یا دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ بھی ایسے جیسے پہلی تعریفیں کر رہے ہیں ایسی تعریفیں چلتی رہیں گی اور یہ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ اگر فار ایگزامپل سعودی عرب کی ہم بات کرتے ہیں اور نارملائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے سعودی عرب، اس کے بعد تو لائنیں لگ جائیں گی، کیا پوزیشن ہوگا؟ اگر سعودی عرب نارملائز کر لیتا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اور نظر آ رہا ہے سعودی کراؤن پرنس نے جس طرح کی باتیں کی ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کو لے کر، اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ سعودی کراؤن پرنس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا پریس کانفرنس کے دوران، کچھ سخت سوالات پوچھے گئے ایک صحافی کی جانب سے، اے بی سی نیوز کی صحافی نے کچھ سخت سوالات پوچھے، ایک تو جو صحافی تھا واشنگٹن پوسٹ کا وہ جو قتل ہو گیا تھا ترکیہ کے اندر جمال خشوگی، اس کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ جی آپ نے قتل، سی آئی اے کی فائنڈنگز تھی، ترکیہ نے بتایا، کیمرے کی ریکارڈنگ ہے کہ وہ گیا تھا کونسل خانے کے اندر، سعودی کونسل خانے کے اندر، باہر نہیں آیا، ٹکڑے تھے اور وہ غائب کر دیا گیا اسے، اور سعودی کراؤن پرنس کا نام آیا تھا۔ یہ سوال پوچھا گیا 9/11 کے حوالے سے، صحافی نے سوال پوچھا تو ڈونلڈ ٹرمپ کود پڑا، تپ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کہ تم شرمندہ کر رہے ہو ہمارے مہمان کو، بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ لے کر آیا ہے۔ تو یہ جس طرح سے نواز رہا ہے سعودی عربیہ کو اسلحے سے، گولے بارود سے، نان نیٹو ایلائی کہہ دیا اور ڈیفینڈ کر رہا ہے ان چیزوں کو جن کے ایویڈنس بھی موجود ہیں، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مقصد یہی ہے کہ ان کو گھیر کر یہ جو ابراہیم اکارڈ ہے اس کا حصہ بنایا جائے۔ اور یہاں پر ایران کا بھی انہوں نے ذکر کیا، ایک اب جو ہے وہ رکاوٹ یوں کہہ لیں، اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے اپنا نیا مشرق وسطیٰ آلموسٹ اچیو کر لیا، صرف ایک اب جو جڑ ہے اس کو ختم کرنا باقی ہے، ایران کو ختم کرنا باقی ہے، اس کے بعد ہم نیا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ اچیو کر لیں گے۔ اور سعودی کراؤن پرنس نے بھی یہاں پر یہ کہا کہ میں تو ایران کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایران بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرے اور بات چیت کے ٹیبل پر بیٹھ جائے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ایران جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، دل ملا رہا ہے میرے سے مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن خبریں ایران سے بڑی مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایران کا وہی موقف ہے، اور ایران نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے بھی ہیں، نیوکلیئر جوہری مذاکرات، تو وہ ہم اپنی کنڈیشنز پر کریں گے، لیکن یہ جو سویلین پرپزز کے لیے ایران جوہری ایران ہے وہ بھی اسرائیل کو منظور نہیں ہے۔ اسرائیل کو ایک بالکل ایسا ایران منظور ہے جو اپنی نیوکلیئر سائٹس کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دے، جو اپنے میزائل سٹیز کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دے، تو وہ ایران اچیو کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، چاہے تھرو اسٹرینتھ اچیو کرے یا پھر کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے ایران کے اندر رجیم چینج کروا کے وہ اس طرح کا ایران اچیو کرے گا۔ باقی یہ جو شام ہے، لبنان ہے، اور اب فلسطین ہے، پھر سعودی عربیہ اور دیگر اسلامک کنٹریز کی جو نارملائزیشن کا عمل ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ تو بہت تیزی کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بہت شکریہ جی فیضان صاحب آپ کا۔ ویورز ہم نے تفصیلی طور پر مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور خاص طور پر جنگ بندی کا جو سٹیٹس ہے وہ فیضان رضوی صاحب سے تفصیلی طور پر جانا۔ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا، رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی اللہ نگہبان۔